لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حكيم إن هذا المال خزر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں: سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطانی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مال کا سوال کیا، طلب کیا، جو آپ نے مجھے دے دیا، عطا کر دیا۔ یہ مال لینے کے بعد وہ فرماتے ہیں: ثم سألتہ، میں نے پھر آپ سے مزید مال طلب کیا، فأعطانی، آپ نے مجھے وہ بھی عطا فرما دیا۔ ثم سألتہ فأعطانی، میں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مال طلب کیا، آپ نے مجھے عطا کر دیا، آپ نے وہ مال مجھے دے دیا۔ جب دوبارہ میں نے مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طلب کیا تو آپ نے وہ الفاظ ارشاد فرمائے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا: یا حکیم، اے حکیم، آپ نے نام لے کے انہیں مخاطب فرمایا اور کہا: ان ھذا المال خضر حلو، یہ جو مال ہے نا، یہ بڑا سرسبز اور بڑا میٹھا، بڑا مرغوب، لذت والا ہوتا ہے۔ فمن اخذہ بسخاوت نفس بورک لہ فیہ، جسے اللہ سبحانہ و تعالی سخاوت کے ساتھ یہ دے دے تو اس میں اس کو برکت عطا ہوتی ہے، اس کو اس میں برکت مل جاتی ہے۔ ومن اخذہ باشراف نفس، اور جس نے دل کے لالچ کے ساتھ اس مال کو لیا، لم یبارک لہ فیہ، اس مال میں اس شخص کے لیے برکت نہیں ہوتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا: وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، اس کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو کھاتا ہے مگر اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس پر اختتام کیا: وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنْ يَدِ السُّفْلَىٰ، جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اسی حدیث کا اگلا ذکر یہ ہے کہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو آپ نے یہ کہہ دیا، فرما دیا، زبان سے بھی، قول سے بھی، عمل سے بھی، کہ آئندہ میں کبھی بھی آپ کی یہ نصیحت سن کر، مال کے بارے میں آپ کی بات سن کر کبھی بھی مال طلب نہیں کروں گا۔ اور پھر حال یہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت حکیم بن حزام نے کبھی آپ سے مسلمانوں کے بیت المال سے، مال غنیمت میں سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈسکریشنری پاور ہوتی ہے نا، جو حکمران کی، کہ اس کے پاس ایک ایسا مال ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو عطا کر سکتا ہے، تو اس میں سے کبھی مال طلب نہیں کیا۔ پھر حضرت ابو بکر کا زمانہ آ گیا تو آپ نے کبھی مال طلب نہیں کیا، حضرت عمر کا زمانہ آ گیا، حتیٰ کہ ان کی زندگی ختم ہو گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کا اتنا زوردار اثر حضرت حکیم بن حزام پہ ہوا کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے مگر انہوں نے کبھی مڑ کر دوبارہ کبھی مال طلب نہیں کیا۔ یہ حدیث مبارکہ بہت سے پیغامات میرے لیے اور آپ کے لیے رکھتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ انسان کو کسی بھی دوسرے شخص سے کوئی چیز طلب کرنے کے معاملے میں حساسیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، سوچے سمجھے بغیر، یہ دیکھے بغیر کہ مجھے کسی چیز کی کتنی ضرورت ہے، کس درجے میں ضرورت ہے، کتنی ارجنسی ہے، واقعی شدید ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ بس کہیں پر دیکھا کہ کوئی مال ہے، کوئی دینے والا موجود ہے تو بندہ فوراً لائن میں لگ گیا، اپنی ضرورت کا احساس نہیں کیا، اپنی جو اس کے پاس احتیاج ہے
اس کو کوئی کیلکولیٹ نہیں کیا، دیکھا نہیں ہے کہ میرے اگر یہ بال نہ حاصل کروں، یہ چیز میں حاصل نہ کروں تو میرا ہو کیا جائے گا. ہو سکتا ہے گھر میں پہلے سے وہ چیز موجود ہو سکتا ہے انسان کے پاس پہلے سے وہ موجود ہو چیز، مگر کہیں پر کوئی سخی سخاوت کر رہا ہے، کوئی دینے والا بیٹھا ہوا ہے، لوگوں میں چیز بانٹ رہا ہے، تو بس لائن لگا کے سوچے سمجھے بغیر شامل ہو گئے. اس بارے میں انسان کو محتاط رہنا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آداب بتا رہے ہیں نا، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ دوسروں کے مال میں، ہمارے میرے اور آپ کے مال میں دوسرے لوگوں کا حق معلوم ہے. معلوم بد کے لیے بھی ہے، للسائل کے لیے بھی ہے، والمحروم بھی ہے. یعنی ایسا شخص جو طلب کرے اس کے لیے بھی حق ہے، اس کو بھی دینا چاہیے. محروم کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد وہ بھی ہے جو مانگتا نہیں ہے، جو طلب نہیں کرتا، اس کے لیے بھی حق رکھنا چاہیے، اس کے لیے بھی حق رکھنا چاہیے. یہ تو آداب دینے والے کو سکھلائے گئے ہیں، لیکن جو لینے والا ہے نا، اس کو یہ ادب سکھلایا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی ضروریات کو بھی کنٹرول کرے اور اپنے نفس کو بھی کنٹرول کرے. اور ہم نے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے، 2 ہفتے پہلے جو حدیث پڑھی نا، جب کسی شخص کا مال لینا ہو تو اس کے طیب نفس، اس کی نفس کی رضامندی، دل کی جو رضامندی ہے، اس کی خوشی، ایسی رضامندی جس میں کوئی جبر کا ایلیمنٹ نہ ہو، کوئی عنصر نہ ہو، کوئی اس کے اوپر دباؤ نہ ہو، بڑی خوشی سے، اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے، اگر وہ کسی کو دے رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، مال دے رہا ہے، کوئی گفٹ دے رہا ہے، کوئی ہدیہ دے رہا ہے، اپنی خوشی سے دے رہا ہے، وہ لے لینا چاہیے. لیکن دباؤ ڈال کے، حالات ایسے کریٹ کر کے، اس انداز میں کوئی ایک ایسی سچویشن کریٹ کر کے کہ کسی بندے پہ چٹی ڈال دی جائے، لیکن کہا جائے جی یہ تو اپنی مرضی اور منشا سے دے رہا ہے، ایسا مال لینا قطعی طور پہ جائز نہیں ہے. طیب نفس کے خلاف جو مال لیا جائے وہ جائز نہیں ہے. ایک تھی طیب نفس، اور یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. اس حدیث مبارکہ میں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ ارشاد فرمایا، جو تعبیر استعمال کیا، وہ بڑی اہم ہے. فرمایا جو شخص اشراف نفس سے کسی کا مال لے. اشراف نفس کسے کہتے ہیں؟ اشراف کہتے ہیں کسی چیز کی طرف جھکاؤ کو، کسی چیز کی طرف میلان کو. انسان کے نفس کا جھکاؤ، میلان، اندر کی ایک لالچ ہو کہ فلان چیز مجھے مل جائے، کسی کی نعمت پر، کسی کے مال پر، کسی کے وسیلے پر، جو چیز اس کے پاس ہے، انسان اپنے دل میں یہ رکھے کہ بس یہ ایک ہے زبان سے مانگنا، وہ تو سائل ہو گیا نا بندہ، اپنی ضرورت ہے، نہیں ضرورت منہ کھول کر مانگ لیا، وہ اشراف نفس نہیں ہے. اشراف نفس ذرا زیادہ باریک بات ہے، یہ ذرا زیادہ لطیف بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ انسان کے دل کی ایک واردات ہے جس سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے. انسان کا نفس انسان کے اوپر وار کرتا ہے، اندر سے وار کرتا ہے، اور بظاہر انسان سمجھتا ہے جی میں نے تو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں، ٹھیک ہے خیال آیا تھا لیکن مانگا تو نہیں نا. یہ اس سے زیادہ ذرا باریک بات ہے، زیادہ خطرناک بات ہے، خفیف بات ہے. وہ کیا ہے؟ اشراف نفس یہ کہ انسان دل میں یہ بات رکھے کہ فلاں کی جو فلاں چیز ہے نا وہ مجھے مل دے، یہ مجھے دے دے یہ چیز. لیکن محض ذہن میں خیال آنا اشراف نفس نہیں ہے. اشراف نفس یہ ہے کہ خیال کے ساتھ اگر وہ چیز مل جائے تو اس بندے کی طرف انسان کا تعامل بدل جائے، نہ ملے تو پھر خفگی کا تعامل ہو جائے. یہ بڑی اہم بات ہے. اب یہ ہر بندے کو، خاص طور پر وہ لوگ جو ہیں نا جنہیں معاشرے میں تھوڑی سی ذرا زیادہ نمایاں حیثیت حامل ہو جاتی ہے، وہ کسی دفتر میں افسر ہوں، یا کسی جگہ استاد لگے ہوں، یا کسی جگہ منتظم ہو، کسی جگہ محتمم ہو، ایسے پیر فقیر ہمارے معاشرے میں، اپنے آپ کو پیر کہنے والے، اپنے آپ کو علماء کہنے والے، اپنے آپ کو رہبر رہنما کہنے والے، ان کو لوگ جب جا کے تحائف پیش کرتے ہیں، تحفے پیش کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں نا، بڑے خوش ہوتے ہیں. لوگوں کو بڑی VIP ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، ساتھ بٹاتے ہیں، تھپکیاں دیتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں. اور دل میں یہ رکھا ہوتا ہے فلاں اگر آ جائے گا نا مجھے فلاں چیز دے گا. نہیں دی تو ایک تو بس ناراض ہو گئے، نہیں دی تو خفا ہو گئے، نہیں دی تو بالکل انسان کی پیشانی پر بل آنے لگ جاتے ہیں، نہیں دی تو کنڈکٹ ہی بدل جاتا ہے، ملنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے، خفگی، ناراضگی، غصہ. یہ ہے اشراف نفس. جب ذہن میں یہ ہو کہ جی فلاں نے فلاں چیز دینی ہے نا، ہمارے ذہن میں بھی بسا اوقات آ جاتا ہے یہ بات. اگر ہم اپنے اپنے دل کو ٹٹوریں، کوئی دوست اب آپ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، کوئی کہیں گیا ہوا ہے، بندہ سوچتا ہے یہ جب بھی آتا ہے نا شخص میرے لیے گفٹ لے کے آتا ہے. یہ انسان کی طبی نیچرل بات ہے. اگر بات یہاں تک رہے تو اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، یہ نہیں ہے اشراف نفس. لیکن بندہ بیچارہ نہ لا سکے کسی وقت، کسی اور وہم و خیال میں ہو، اس کو خیال نہ آئے، یا وسیلہ نہ ہو، یا بیچارے کے حالات ایسے نہیں ہیں، چیز بیچارہ دے نہیں سکتا، نہیں دی تو بس ادھر بالکل تیوری چڑھ گئی بندے کی. صاحب کہ اب اس کے ساتھ بات ہی نہیں کر رہے، اس کے ساتھ منہ
منہ ہی نہیں لگا رہے. تو پھر ہمارے لوگ کہتے ہیں جی آج کل لفٹ نہیں کروا رہے. یہ جو کہتے ہیں نا ہم بات, یہ لفٹ کروانے کے لیے جو ہے نا, جو پھر لوگوں کے اوپر چڑھاوے چڑھانے پڑتے ہیں, لوگوں کو خوش کرنا پڑتا ہے, بڑی بڑی دعوتیں کرنی پڑتی ہیں, برباد کرنی پڑتی ہیں, دفتروں میں اپنے افسران کو لے جا کے بڑے مہنگے کھانے پلانے پڑتے ہیں, دوسروں سے پیسے ادھار لے جانا پڑتا ہے. یہ میں تو پڑھنے پڑھانے کے شعبے سے ہوں نا, میں اس لیے اپنی بات کرتا ہوں. استادوں کو ہم سپروائزر ہوتے ہیں, ہم تھیسس سپروائز کرتے ہیں, لوگوں کو پی ایچ ڈیاں کروا رہے ہوتے ہیں, ایم فل کروا رہے ہوتے ہیں. تو ایسی ایسی چٹیاں استادوں کو لے کر لوگ سرینا ہوٹلوں, میریٹ, میں نے اپنی ذاتی طور پر مشاہدے میں یہ چیز دیکھی ہے کہ بیچارے ایسے پھنسے ہوتے ہیں, سرینا ہوٹل میں استادوں کو کھانے کھلا رہے ہوتے ہیں, اور خود بیچارے بہانہ کر کے جی ہمارے کچھ مہمان ہیں ہم نکل رہے ہیں, اس لیے کہ خود وہ بیچارہ افورڈ نہیں کر سکتا, 3 4 استادوں کو سرینا میں کھانا کھلا رہے ہیں. بل کیا بن رہا ہے؟ 4 لوگوں کا بل 40,000 50,000. ایک عام آدمی, ایک عام طالب علم دے سکتا ہے؟ جو ہمارے معاشرے میں کیفیت ہے. کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ لینے والوں کے اندر اشراف نفس ہے. وہ زبان سے نہیں کہتے لیکن حال سے پکار کے کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرو, ہمیں وی آئی پی ٹریٹمنٹ دو, ہمیں خوش کرو تاکہ ہم جواباً تمہیں خوش کریں. یہ ہے اشراف نفس, کہ لوگوں کا مال کھانے کا ایک ایسا طریقہ جو زبان سے نہ ہو مگر خفیہ طریقے سے نفس کی واردات سے لوگوں کے مال کھائے جاؤ, لوگوں کے اوپر چٹی ڈالے جاؤ, لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالے جاؤ. یہ اشراف نفس ہے, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. بندہ بعض اوقات یہ کہتا ہے جی میں نے مانگا تو نہیں نا, جی خوشی سے دے کے گیا ہے. بھائی حالات آپ نے ایسے پیدا کر دیے ہیں, آپ کسی بندے کی فائل کے اوپر بیٹھے ہیں, نکال ہی نہیں رہے, آپ اس کے اوپر آبجیکشن پہ آبجیکشن, اعتراض پہ اعتراض لگائی جا رہے ہیں, تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بے وقوف ہے. اگر اس بے وقوف کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ہی کا ایک متحد, آپ ہی کا ایک ساتھی اس کو باہر جا کے کہہ رہا ہے یار تم بے وقوف ہو, تمہیں سمجھ نہیں آ رہی, فائل اس طرح نکلتی ہے, کام ایسے ہوتا ہے, مسئلہ ایسے حل ہوتا ہے, مسئلہ تو اس طرح حل ہوگا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا طریقہ کا. یہ ہے اشراف نفس. اور یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے میں تو بڑا حاجی نمازی پرہیزگار ہوں, میں تو مانگتا ہی نہیں کسی سے, میں نے تو کبھی کسی کو کہا ہی نہیں. لوگ اپنی خوشی سے دے کے چلے جاتے ہیں, لوگ اپنی خوشی سے, یہ تحفہ کام تو اس کا ہو گیا تھا, بعد میں آ کے مجھے دے کے گیا. کمبخت تو نے ایک ماحول ایسا بنایا ہے, تیرا اشراف نفس سے تو اتنا مجبور ہو چکا ہے, تو اپنے نفس کے ہاتھوں اتنا مجبور ہو چکا ہے کہ تو نے دوسرے کے مال پہ نظر رکھی ہوئی تھی, اور ایک ایسا ڈرامہ اور سچویشن کریٹ کی ہے کہ تو نے دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کے لیے ایک ہیلا کیا ہے کہ زبان سے نہ مانگوں تاکہ میرے اوپر. اور تم سمجھتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دھوکہ دو گے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میرے اور آپ کے دل کے حوال نہیں پتہ؟ اسے کیا یہ نہیں پتا کہ ہم کس مقصد سے کس سے ہاتھ میں لاتے ہیں, کس مقصد کے ساتھ کس سے سینہ ملا کے ملتے ہیں, کس مقصد سے کس بندے کو بڑا پروٹوکول دیتے ہیں؟ اللہ کو سب پتا ہے. ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں, انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے, لیکن کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ یہ ہے اشراف نفس. اس اشراف نفس سے بڑا بچنے کی ضرورت ہے. تحفے تحائف دینے کی بڑی قدر و منزلت ہے, اس کی بڑی ہی فضیلت بیان ہوئی ہے, مگر یہ دینے والے کے لیے ہے, لینے والے کے لیے بڑی ہی احتیاط ہے, بڑی احتیاط. لینے والے کے دل میں یہ چیز آ گئی, اشراف نفس آ گیا, اس کا رویہ بدل گیا تو اس کے اعمال برباد ہو گئے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بظاہر مال مل بھی جائے تو اس کے اندر کوئی برکت نہیں آتی, اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت کا عنصر ختم کر دیتا ہے. اس کو کل کوئی حادثہ درپیش ہو جاتا ہے, اس کی گاڑی جو ہے چوری ہو جاتی ہے, اس کے بچے بیمار ہو جاتے ہیں, یہ جا کے ہسپتالوں کے بل بھرتا رہتا ہے, یہ جا کے اپنی جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں سارا مال ادھر خرچ کر دیا. اس طرح کا مال کھانے والا آدمی اگر اپنی زندگی پر غور کرے تو وہ خود ہی, کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود ہی یہ بات سمجھ کر کہ یہ جدھر سے آتا ہے اس سے زیادہ نکل جاتا ہے, تو مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. لوگوں کے مال اس طریقے سے ہڑپ کرنے میں مذہبی پیشواؤں اور رہنماؤں کا اول نمبر ہے, اور اس کے بعد معاشرے میں باقی لوگوں کا نمبر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اشراف نفس سے بچا کر طیب نفس کے ساتھ کسی کی مدد کرنے اور طیب نفس ہی کے ساتھ کسی دوسرے کی مدد قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت سبحانک استغفرک و اتوب الیک. جی یہ آپ نے بڑی اچھی چیز یاد کروائی, اور یہ بالکل اشراف نفس ہے. یعنی بظاہر اب آج کل ہمارے یہاں رواج ہے نا کہ جی جہیز نہیں لینا, جہیز کے خلاف باتیں کرتے ہیں نا, تو لوگ پھر اس کے لیے چور دروازہ کہتے ہیں جی ہمیں بالکل جہیز نہیں چاہیے. وہ آخر میں آ کر پھر خود یا کسی کے ذریعے ایک لمبی لسٹ تھماتے ہیں کہ جی فلاں نے فلاں کو دیا تھا, فریج بھی چاہیے, گاڑی بھی چاہیے, فلاں بھی چاہیے, فلاں بھی چاہیے. اور اگر کوئی بیچارہ نہ دے سکے اور یہ بظاہر کسی بندے کی بات سن کے جی آپ نے تو مانگا ہی کچھ نہیں تو اس لیے دیا ہی کچھ نہیں, اور اس کے بعد ساری زندگی تانے دینا, ساری زندگی رویہ تبدیل کر لینا اور اس بات پر منہ بنا کے رکھنا, یہ اشراف نفس نہیں ہے تو اور کیا اشراف نفس ہے؟ اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے.